یہ کیا ہے؟ میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھوں گا، چھوٹا سوال آپ کے سامنے رکھوں گا. میں آپ سے سوال کروں گا کہ دیکھیں وہ لوگ جو بھی حج جو اسے حج کہتے ہیں، وہ تمام کے تمام یہ دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ الغنی ہے. اور میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، کیا آپ جو آپ کا خالق ہے، جو آپ کا مالک ہے، آپ جو بالحق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بات کرتا ہے یا پھر دوسری بات، کیا وہ اللہ ہے بغیر مقصد کے نہیں ہوتا؟ تو اب میں سب سے پہلے جو آپ سے سوال کروں گا وہ سوال یہ کروں گا کہ جسے آپ حج کہتے ہیں، کیا یہ حج کرنے سے جو اللہ ہے، رب ہے، ایشور ہے، گاڈ ہے، دیوس ہے، خدا ہے، الغنی ثابت ہوتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، کیا یہ جو حج ہے یہ با مقصد ثابت ہوتا ہے؟ اس کا مقصد کچھ نظر آتا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ بتا دیں وہ مقصد کیا ہے، پھر بتائیں کیا حج کرنے سے وہ مقصد پورا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ نبی کہتا ہے، احمد عیسیٰ. اب یہ حج پر سوال اٹھا رہا ہے کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ اللہ غنی ہے، جب آپ حج پر جاتے ہیں تو اللہ غنی نہیں رہتا. یعنی غنی کا مطلب ہوتا ہے بے پرواہ، جسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ جب حج پر جاتے ہیں تو گویا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم عبادت کر رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور اللہ کی جگہ کر رہے ہیں. یعنی بھونڈے سوالات. کیا حج کرنے سے اللہ الغنی نہیں رہتا؟ اللہ کریم کا فرمان ہے کہ تم حج کرو، جن کو اللہ نے استطاعت دی وہ آئیں، اور اس کا مقصد واضح ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور وہاں ایک اتحاد ہو کہ سب دیکھیں، سب نے سر ننگا کر کے وہ گھوم رہے ہیں. وہ ایک عاجزی کا عالم ہے کہ آپ چاہے اپنے گھروں میں چاہے کتنے بڑے تاج آپ نے پہنے ہوں، ٹوپیاں پہنی ہوں، امامیں پہنے ہوں، وہاں سارے اس عاجزی میں رہتے ہیں. گھر میں آپ نے کتنے مہنگے لباس پہنے ہوں، لیکن وہاں آپ نے 2 چادریں پہننی ہیں. گھر میں آپ اپنے علاقے میں چاہے کتنے مہنگے آپ شوز آپ پہنتے ہیں، جوتے پہنتے ہیں، بوٹ پہنتے ہیں، کیا کچھ نہیں پہنتے آپ، لیکن جب وہاں آنا ہے تو آپ نے بوٹ نہیں پہننے، ایک سادی چپل پہننی ہے. تو یہ اتحاد اور یہ سادگی کا درس کہ تم اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ گے، چاہے دنیا میں تمہارے پاس کتنا مال و دولت ہے، اور وہاں سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، ملتے ہیں. تو یہ بہت سارے اس کے فوائد ہیں، دنیاوی فوائد ہیں اور اخروی تو بہت زیادہ فوائد ہیں. اللہ کریم ان کی بخشش فرماتا ہے، اللہ کریم ان کی دعائیں جو ہے وہ قبول فرماتا ہے. جو اللہ کے پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے جو انداز اپنایا تھا، وہاں حاجی جا کے وہ انداز اپناتے ہیں. اللہ کریم اپنے پیاروں کی یادوں کو دہراتا ہے کہ اللہ کریم اپنے پیاروں سے کس طرح محبت کرتا ہے. تو کئی فوائد ہیں حج کے، لیکن عام عوام کو اس طرح دھوکہ دینا کہ جناب حج کے کیا فوائد ہیں اور حج کرنے سے کیا اللہ غنی رہتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنا دو. اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تمہیں اور دے گا. غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو. یہ تو مشرک کہا کرتے تھے. سورہ آل عمران میں اللہ کریم نے اس کا ذکر فرمایا کہ مشرک یہ کہا کرتے، جب مسلمانوں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو وہ کہتے تو کیا تمہارے خدا کو ضرورت ہے؟ ہمارے پاس زیادہ پیسہ، یعنی ہم غنی زیادہ ہیں اور تمہارا خدا جو ہے وہ غریب ہے، فقیر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ بات نہیں ہے. بات یہ کہ اللہ کریم مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور حج کن پر ہے؟ ان مسلمانوں پر جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے. اب پیسہ ہے، غریبوں پر خرچ کریں اور اللہ کی راہ میں اس انداز سے خرچ کریں کہ اللہ کی اس بارگاہ میں پہنچیں، بیت اللہ کو آئیں، حج کریں، وہ طواف کریں اور اس طرح وہ قربانی کریں، اپنی آخرت سنواریں. دنیا بھی ان کی سنورے گی اور ان کی آخرت بھی سنورے گی. تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ کہ اس طرح کے سوالات اٹھا کے عوام کو جو پریشان کرتے ہیں، عوام پریشان نہ ہو. یہ نرے جاہل ہیں. اللہ غنی ہے، اللہ کریم ہے. اللہ ہی کا حکم ہے کہ جو مسلمان استطاعت رکھتے ہیں وہ حج کریں. اللہ کریم نے دنیا میں بھی بہت اجر عطا فرمائے گا، مال رزق روزی میں برکت عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی ان کے بہت بڑے درجات ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.